اور جو بندہ سالانہ اپنے مریدوں پہ ٹیکس رکھے، اور جو بندہ ہر فصل پہ اپنے مریدوں سے نذرانے وصول کرے، اور جو بندہ ہر بھینس بکری بیل میں اپنا حصہ وصول کرے، میں تو اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، آپ خود ہی سمجھدار ہیں۔ ایک آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور دنیا پہ نگاہ رکھنے والے کون ہوتے ہیں۔ لاہور کے ہمارے ایک دوست ہیں، تو ان کے یہاں ایک پیر صاحب آتے تھے۔ ہم پیروں کا احترام کرتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوں، جن کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آئے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو پیر صاحب آتے تھے ہمارے اس دوست کے پاس، وہ گھر میں آئے تو دیکھا گھر میں ایک اچھی نسل کی بھینس بندھی ہوئی تھی اور تازہ تازہ سوئی ہوئی تھی۔ تو بار بار بھینس کو دیکھتے رہے اور پھر مرید سے کہنے لگے بھینس بہت اچھی لگ رہی ہے۔ جب بار بار کہا تو مرید نے بھی کہہ دیا سائیں اگر بھینس اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو نذرانہ دے دیتا ہوں۔ تو پیر صاحب نے دوسری بات نہ کہی نہ سنی اور کہا ٹھیک ہے آپ کا نذرانہ قبول۔ فوراً بھینس لی اور چلتا بنا۔ اتنی دیر میں اس مرید کا جو بڑا بھائی تھا نا، یہ آنکھوں دیکھا واقعہ سنا رہا ہوں، اس مرید کا جو بڑا بھائی تھا وہ اپنے بھائی کے گھر آیا، دیکھا بھینس بندھی ہوئی نہیں ہے، پوچھا بھینس کہاں گئی؟ تو کہا وہ تو پیر صاحب کو پسند آ گئی، اس کو دے دیا۔ کب دی؟ ابھی دی۔ کہاں ہے پیر صاحب؟ ابھی جا رہا ہے۔ وہ بڑا بھائی اپنے بھائی کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے یار ایک ہی بھینس تھی تیرے گھر میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دودھ پیتے اور تو نے پیر صاحب کو دے دی۔ پیر صاحب کے گھر میں پہلے بھی بڑی بھینسیں ہیں، اس کو تو ضرورت نہیں تھی۔ اب بڑا بھائی دوڑتا ہوا پیر کے پاس گیا اور کہنے لگا یار، انہی لفظوں میں کہا، کہنے لگا یار پیر صاحب میرا بھائی تو بے وقوف ہے اور تو بھی بے وقوف ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی جانور تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ کے لیے سہارا بن گیا اور تو چپکے سے لیتا ہوا جا رہا ہے۔ پیر صاحب سے اس نے وہ بھینس لی اور آ کے اپنے بھائی کے گھر باندھ دی۔ تو اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو لالچی ہو، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو، جو لوگوں کے پیسے پہ، بینک بیلنس پہ، لوگوں کے مال پہ نگاہ نہ رکھے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔